بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا تختہ بننے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے خالق و مالک کی طرف بلاتے ہیں، شرک و ضلالت کی ظلمت سے نجات دلا کر توحید و سنت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی آواز بلند کی اور باطل معبودوں کی عبادت ترک کر کے اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو قوم در پہ ہی آزاد ہو گئی، اور وہ اپنے خاندان والوں ہی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھنے لگے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو توحید کی یہ صدا اس کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اگر وہ اس دعوت حق پر لبیک کہتا تو اسے خدائی کے رتبے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا اور اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانا پڑتا۔ اس دعوت کو قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ دعوت اس کے لیے تھوہر کا نوالہ بن گئی کہ نہ نگلتے بنے کہ نہ اگلتے بنے، چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بادشاہ کا منظور نظر تھا، اس لیے بادشاہ کے معاندانہ رویے سے متاثر ہو کر ان کا باپ بھی اپنے لخت جگر سے برہم ہو گیا۔ حکومت، وقت، قوم اور خاندان کی ناقابل برداشت مخالفت و معاندت سے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، جہاں ان کی پرورش و پرداخت ہوئی تھی۔ جس مٹی میں وہ بچپن سے کھیل کود کر جوان ہوئے تھے، وہی مٹی اب انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ ساری زمین اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ بالآخر وہ عراق سے ہجرت کر کے حران اور شام سے ہوتے ہوئے مصر تشریف لے گئے تاکہ وہاں کھلی فضا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آپ کی معیت میں آپ کی شریک حیات سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں، ہجرت کی۔ وہاں مصر کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ نووارد آدمی یہاں آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے جو بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور غلط نیت سے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے سے روک لیا۔ یہ حرکت اس نے 3-4 بار کی، مگر ہر مرتبہ پہلے سے کہیں سخت گرفت ہوئی، چنانچہ وہ گھبرا سا گیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا اندازہ کر لیا۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تم لوگوں نے میری خدمت میں کسی جنیا کو پیش کیا ہے، اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو بھی دے دو۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئیں اور آپ کو سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ یہی وہ ہاجرہ ہیں جو فلسطین میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئیں اور جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی تو چرخ نیلی فام اس وقت 274 کا نکارہ بجا رہا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برسوں کی دعاؤں کے بعد مرحمت ہوئے تھے۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام شیرخواری میں ہی تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے چہیتے لخت جگر اور پیاری رفیقہ حیات کو مکہ مکرمہ کے سنسان بیابان میں لے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مونس و غم گسار زوجہ مکرمہ، شرم و حیا جس کا نقاب اور وفاداری و فرما برداری جس کی اوڑھنی تھی، اور معصوم و شیرخوار بچہ جو پیغام و دعاؤں اور برسوں کی التجاؤں کے بعد نصیب ہوا تھا، کہ جلو میں اس تاریخی سفر کا آغاز فرماتے ہیں اور چلتے چلتے ایک ایسے خطہ زمین پر پہنچتے ہیں جو ہاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا اور ہر سو خشک و بے آب و گیاں گھاٹیاں جلوہ نما تھیں۔ وہاں آپ نے اپنی رفیقہ حیات اور فرزند انجمند کو زمزم والی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آرام کرنے کی تلقین فرمائی اور واپس چل پڑے۔ ان دنوں وہاں نہ تو کوئی آبادی تھی، نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا، اور نہ زندگی کی بقا کا کوئی ظاہری وسیلہ نظر آتا تھا۔ البتہ اطراف و اکناف میں قبیلہ جرہم آباد تھا، جس کے ساتھ آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات اور لخت جگر کے گزر بسر کے لیے ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں اور مشکیزی میں تھوڑا سا پانی چھوڑ کر الوداعی سلام کرتے ہوئے وطن کو واپس ہونے لگے تو سراپا صبر و استقامت پے کر شرم و حیا بیوی دامن تھام کر عرض کرنے لگی، آپ ہمیں اس لک و دک صحرا اور جٹیل میدان میں اکیلے چھوڑ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی مونس و ہمگسار ہے اور نہ ہی حیات مستعار کو سہارا دینے والی کوئی چیز موجود ہے۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو کوئی جواب نہ دیا، رخ انور پھیر کر ان کی طرف دیکھا تک بھی نہیں، سنی انسنی کر دی اور چپ سادے چلتے رہے۔ اتنے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پھر بلند ہوئی، ان خشک پہاڑوں اور گرم ریز زاروں میں ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ پھر اچانک خیال آیا شاید یہی مشیت تیزی ہے، چنانچہ دریافت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے
کہ ہمیں نہیں چھوڑ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ جواب سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سکون و اطمینان اور پر اطمینان لہجہ میں کہتی ہیں، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب سنیہ نامی ٹیلے کے قریب پہنچے جو ان دونوں شبیکہ محلہ کی جانب واقع ہے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہیں، تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے انتہائی عجز و انکسار سے یہ دعا مانگتے گئے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک غیر زرعی چٹیل میدان میں لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر شاداں و فرحاں مکہ کی سرزمین سے اپنے وطن کو واپس ہوتے ہیں اور اپنے معصوم بچے اور اب تو شار بیوی کو صرف اور صرف اللہ کے سہارے وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوروں اور پانی کی شکل میں جو کچھ توشہ زندگانی چھوڑا تھا بہت جلد ختم ہو گیا۔ اب پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہ تو کھجور کا ایک دانہ ہے اور نہ پیاس ختم کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بھوک اور پیاس سے بے حال ہو گئیں، اور ادھر معصوم بچے کا گلاب سا چہرہ بھی مرجھا گیا، کیونکہ ماں کے دودھ کی شکل میں ملنے والی اس کی غذا اب بند ہو چکی تھی۔ بچہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلانے لگا۔ ایسے موقع پر ایک ماں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک مہربان ماں ہی کر سکتی ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممتا بری مربیانہ آنکھیں اپنے دل کے ٹکڑے کی حالت زار آخر کب تک برداشت کر سکتی تھیں۔ قریب ہی واقع صفا پہاڑی پر چڑھ کر مضطربانہ انداز میں تجسس امیز نگاہیں دوڑانے لگی کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا آدمی نظر آ جائے، انہیں چند گھونٹ پانی پلا جائے تاکہ وہ اپنی اور اپنے لخت جگر کی پیاس بجھا سکیں، مگر مایوسی اور محرومی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ صفا سے اتری اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے وادی کو عبور کر مروہ کے پہاڑی پر چڑھ گئی۔ یہاں بھی چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر جائزہ لیا، مگر مایوسی و محرومی سے ہی پالا پڑا۔ چنانچہ دوبارہ صفا کی طرف چل پڑیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑا سا نشیبی حصہ تھا، اسے دوڑ کر طے کیا۔ اسی دوران صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ آتی جاتی رہیں، اور ہر چکر کے دوران میں اپنے لخت جگر کو بھی آ کر دیکھ جاتی۔ بچے کی حالت زار دیکھ کر آپ کے غم و اندوہ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے تا قیامت حجاج کرام کے لیے صفا اور مروہ کے اس درمیانی حصے میں چلنا حج اور عمرہ کا رکن قرار دے دیا۔ اس سراپا تسلیم اور رضا خاتون کے اس عمل کی یاد ہمیشہ کے لیے مناسک حج کا حصہ بن گئی، جو ایک پیغمبر کی بیوی اور دوسرے پیغمبر کی والدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل ہی کے سب لوگوں پر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب کیا گیا۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہیں دوڑاتی ہوئی مروہ پر پہنچی تو اس بار انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف ہمتاً گوش ہوئیں، اتنے میں دوبارہ آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف پھری اور کہنے لگی، تمہاری آواز مجھ تک پہنچ چکی ہے، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ یکا یک ان کی نظر سامنے پڑی، ایک فرشتہ ان کے لخت جگر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، بعض روایات کے مطابق انگلی سے اشارہ کیا یا پر مارا تو اللہ کی قدرت سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشکیزہ بھرنے لگی، پانی مسلسل ابل رہا تھا، خود بھی نوش کیا اور لخت جگر کی بے چینی کی درماں بھی کیا۔ جب مشکیزہ بھر گیا تو خیال آیا کہ کہیں یہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ وہ جلدی جلدی چشمہ کے ارد گرد بند باندھنے لگیں اور زبان سے زمزم کہنے لگیں، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا، پھر یہی اس کا نام پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ پانی یوں ہی چھوڑ دیتی اور روک نہ لگاتی تو زمزم ایک جاری نہر کی شکل اختیار کر لیتا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔